تو جدا ہوئے تو اسی رونے ہیں اللہ خوشیاں منا رہے بھائی ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاتا ہے اسی تار ہونے ہیں اللہ نے محبوب دیتا تو ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک محبوب عطا نہیں کیتا جتھے خدا ہے اوتھے مصطفیٰ ہے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے ہے توجہ میں تو چھیڑنا نہیں میں نہیں تو آکھنا آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو انج کرو مینوں پتہ تسی تھکے بیٹھے ہو میں تو چھیڑنا نہیں میں اپنی تقریر کرنی ہے میں چلے جانا ہن توجہ کرو اللہ تعالیٰ کیویں خوشی منا رہا ہے جس کمرے اندر میرے تے تواڈے آقا تشریف لے آئے نا اس کمرے اندر بیبیاں ہور بھی ہے سن انہاں بیبیاں دے متعلق تو سنیا حضرت حوا ہاجرہ آسیہ مریم لیکن کچھ بیبیاں محلے دار ہے سن حضرت بی بی برکت سن حضرت ام ایمن سن تے بی بی شفا سن جدوں حضور دی آمد دا وقت قریب آیا تے بی بی شفا نکلی کمرے چوں باہر تے گھبرا کے اندر داخل ہوئی انہاں بیبیاں پوچھیا نہیں بول شفا وجہ کی ہے تو باہر گئی سے گھبرا کے اندر آ گئی ہیں انہیں کہا جو میں ویکھیا ہے اگر تسی ویکھو پریشان ہو جاؤ انہیں کہا ویکھیا کیا انہیں کہا جال تو انظرو نجوم تجلا فرمایا میں ویکھیا آسمانہ تو تارے تھلے آ کے آمنہ پاک دے کوٹھے تے کندھاں تے چمک رہے اگر تو انہوں گال چنگی لگے گی تو آپ ہی آکھنا سبحان اللہ میرے کہنے دی تو انہوں لوڑ ہی نہیں جعل تو انظرو الن نجوم تجلا فرمایا میں بیکھیا تارے تھلے آکے آمنہ پاک دے کوٹھے تے کندھاں تے چمک رہے سائنس دان کہندا تارا تے ایک ہی زمین نالوں وڈا ہے بھائی اگر ایک تارا ہی زمین تے آ جائے تے انج جویں زمین تے ٹکنا آ گیا پر ایتھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر حضرات فرض مصطفیٰ کیو ان لوگ کو رب کائنات نے فرمایا او ستارے جتھے تہاڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوتھے ہی ٹھیک ہو جدوں نبی پاک دے ویڑے آوے پھر وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آنا ستاروں سے کہہ دو کہ کچھ کریں مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کچھ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے حضرات اگر اسی اپنے کوٹھیاں تے اے لائٹاں سجا لئیے لوکی سانو پوچھ دے رہے دسو سنیو اے لائٹاں جو لاندے ہو اسی سینہ چوڑا کر کے اے بیار کر کے دس رہے ہیں اسی اللہ کی سنت ادا کرنے ہیں رب کائنات نے نبی پاک دی آمد کے ستارے چمکائے نے اسی اپنے کوٹھیاں تے لائٹاں چمکا رہے ہیں اللہ نے ستارے چمکائے اسی لائٹاں چمکا رہے آرہو میں تبرانی پڑھ کے دسان جڑے بندے کہندے ہیں یہ لائٹیں کیوں کرتے ہو توس تبری یمنی چوایا تھیلے میں چراغ پالے رسیاں پالیاں بتیاں پالیاں تیل لے لیا حضرات چلدا چلدا مدینہ پاک آیا اپنے ساتھیوں نہ لے کے مسجد نبی داخل ہو اگے نبی پاک دے غلام بیٹھے ہوئے نبی پاک دے صحابہ نو ملن تو بعد پوری مسجد رسیاں ٹنگ دتیاں گئیاں وچ چراغ رکھ کے وچ تیل وچ پانی ملا کے پایا وچ بتیاں رکھیاں ادھر چراغ روشن ہو گئے وہ بڑے آقا آ گئے
حضور نے فرمایا مسجد کن نے روشن کی تھی عرض کی تھی حضور طاؤس یمن چو ہے جنہیں مسجد روشن کی تھی. ہن آقا دی زبان دے لفظ سنو. آقا فرمایا نورت المسجد کا نورت الاسلام. وہ مسجد روشن کرنا والا انج لگدا ہے جنہیں اسلام روشن کیتا ہے. نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ مسجد روشن کرنا والا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے. اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے. یہ صرف دعا اللہ دے نبی نے طاؤس طبری واسطے کی تھی. بولو نہیں، ہر اس نبی پاک دے عاشق واسطے دعا ہے جیڑا جس دور چ حضور دا ذکر میلاد آئے اپنے گھرانوں سجائے اپنی مسجداں نو سجائے. حضرات حضرت آمنہ پاک نبی پاک دی امی جان آپ فرماندیاں سرکار تشریف لے کے آئے. رائت ثلاثۃ اعلام. فرمایا لوگو میں ترے چنڈے ویکھے. عالم بالمشرق، عالم بالمغرب، عالم فی ظاہر الکعبہ. ایک مشرق چ لگا ویکھیا، ایک مغرب چ لگا ویکھیا، ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا. رب کائنات نے وہ لوگو وہ چنڈے صرف آمنہ پاک نو وکھائے، کسے اور بی بی نے وہ چنڈا نہیں وکھیا. یہ وجہ کی ہے جدو خامد فوت ہو جائے، خامد فوت ہون تو بعد عورت کر بچہ پیدا ہو جائے، وہ سوچ دیئے میرا باپ تو سر پہ کوئی نہیں، یہ پیدا تو ہو گیا ہن پتہ کوئی نہیں ایسی پرورش کیویں ہوے گی. رب کائنات نے فرمایا آمنہ یہ کبھی نہ سوچی یتیم بن کے آ گیا یہ پرورش کیویں ہوئے گی. اے تیرے تو چنڈے دیکھے، ایک مشرق چ لگا ایک مغرب چ لگا ویکھیا. میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا وہ آیا تے یتیم ایسی عظمت پہ چنڈے قیامت تک مشرق وچ بھی لہران گے تے مغرب وچ بھی لہران. ہن اسی رہنے ہیں مشرق. کتنے رہنے ہیں؟ مشرق. اسی تے 12 ربیع الاول والے دن چنڈے لے کے نکلنے ہیں تے لہرانے ہیں. لوکاں نو پتہ مشرق والے تے چنڈے لہراندے. مغرب والے دا پتہ کیویں لگے گا؟ مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم 12 ربیع الاول والے دن امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، تیونس، مراکش، اٹلی ایدی اپڈیٹ کڈ کے ویکھ لو. جدوں نبی دے دیوانے مستانے پروانے 12 ربیع الاول والے دن نبی دے میلاد دے چنڈے لے کے سڑکاں تے نکل دے نا. پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ملک کافراں دا نہیں آکھدے سنی سبحان اللہ. ملک کافراں دا، سڑکاں کافراں دیاں، ٹریفک کافراں دی، ڈرائیور کافراں دے، انہاں دی ٹریفک رک جاندی ہے. مصطفیٰ دے میلاد دے چنڈے گزارے جا رہے ہو. پتہ چل گیا صرف مشرق چ نہیں مغرب وچ مصطفیٰ دی عظمت دے چنڈے لہرائے جا رہے. اسی اسی واسطے کہنے ہیں پھر فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا. حضرات ساڈے کوئی چنڈے کوئی نہیں، اللہ سانو بازو دیتے ہوئے. اگر محفل پاک دا ذکر قیامت ہوئے جان اوتھے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کو چنڈے تے کوئی نہیں، سانو لہرا کے چکے بنا کے تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھدے رہے. اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جان گے. ہن بازو لہرا کے پڑھو فضل رب اللہ اور کیا چاہیے.
فضل اجے بھی کچھ بندے ہو نہیں جڑے بابا کھڑیاں نہیں کر دو ساڈی مووی تے بنتی نہیں بابا کھڑیاں کیوں کریے خیال نہ کرو مووی نہیں بنتی تو نہ بنے پر دعا کریا کرو وہ انشاءاللہ ہو جائے چاہیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بنتی ہے فضل بلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ جڑے باواں کھڑیاں کر کے اج نبی پاک دی آمد پاک دا ذکر پہ کر دل اج گھر جان آنکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جا فضل بلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضرات رب کائنات نے فرمایا وہ جبریل وہ نور دی چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے والا کی کرا فرمایا میرے گھر دی چھت پہ جا کے نور دی چادر پا کے آ جبریل نے بیت اللہ پہ چادر پائی ہو آسمانہ تے بدل گجیا جبریل پوچھتا بدلا وہ کیوں گجنا آندا مینوں بھی دے آندا کی منگنا آندا نبی پاک دی آمد پاک دا صدقہ جو رب کائنات نے بیت اللہ نو عطا فرمایا وہ مینوں بھی عطا کر جبریل کہندا میں کون دین والا وہ تے کولوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا مولا موین کاشی فرماندے نے پتل رب دی بارگاہ حاضر ہو گیا عرض کیتی مولا نبی پاک دی آمد دا صدقہ عطا فرما اللہ فرماندا ورنا شروع کر دو عرض کیتی مولا اکے جدوں حکم دیندا رہے میں ور جاندا رہا اج حکم دیویں گا کہ ور جانا انعام کوئی انوکھا دو جواب آیا اکے جدوں وردا رہے وہ پانی دیا چھٹا پاندا رہے پانی دیا کڑیاں پاندا رہے ہن پانی دیا چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑی انبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا او فضاواں مہک جان گیاں روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آ گیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی منگتوں پر جو کرم کیا سرکار نے منگتوں پر جو کرم کیا سرکار نے دیکھنے والوں کو حیرانی ہو گئی دیکھنے والوں کو حیرانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی
رات اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فرمایا رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی ہے، صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نال آ رہی ہے۔ عرض کیتی مولا ہر رات گزرتی ہے، ہر صبح آندی ہے، ہر رات دی قسم ہے، ہر صبح دی قسم ہے۔ جواب آیا قسم جدوں فرمائی جائے اعلی شے دی، میں پاک شے دی، منزہ شے دی، ہر رات دی قسم نہیں، ہر صبح دی قسم نہیں، اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب آیا۔ ہر رات دی قسم نہیں، ہر رات دی قسم نہیں، ہر صبح دی قسم نہیں، اس رات اس صبح دی قسم جدے وچ حضور تشریف لیا۔ رات رب دی بارگاہ چرچ کر دی مولا میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی تیرے نبی پاک دی آمد دی نسبت منو ملے۔ صبح کہندی ہے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت منو ملے۔ رات کہندی ہے اگر نسبت ولادت مصطفیٰ منو نہ ملی تو میں محروم رہ جاؤں۔ صبح کہندی ہے اگر نسبت ولادت مصطفیٰ منو نہ ملی تو میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ فرما رات تے صبح غم نہ کرو، میں اپنے محبوب نو وہ کلیاں گا یودو، رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے گی۔ کدوں آئے حضور؟ نور پیر دے ویلے۔ ان نور پیر دا ویلا کیوں آندے؟ حضور نے نور تے جس دن آئے ہوئے پیر دا، اس واسطے کہندے نا نور پیر دا ویلا، بلکہ حضور پیر دا ویلا۔ حضور تشریف لے آئے۔ ہن اگر توجہ ہے، ایک بندہ مینوں کہن لگا شاہ جی اے جدوں نبی پاک مکے وچ آئے سن انہاں لوکاں میلاد منایا سی جڑا تسی مناندے ہو؟ میں کہا پائیا تو اے دس چھڈو تو مومن کنے سن تے کافر کنے سن؟ آندا سارے ہی کافر سن۔ میں کہا پاگلا پھر عقل کر، نبی دا میلاد مومن مناندے کافر نہیں مناندے۔ اے کافراں نہ او تو منایا سی تے نہ اج مناندے، مومناں اودوں بھی منایا سی تے اج بھی منا رہے۔ سنیوں جدوں حضور آئے سن ادو دو مقام سن، ایک سن شیطانی اڈے، ایک سی برکت والا گھر۔ میرے حضور تشریف لے آئے، بت منہ دے بل ڈگ پے، آتش کدے بجھ گئے تے شیطانی اڈیاں تے لگ گئے تالے تے جیڑا سی نا برکت والا گھر، اللہ فرمایا جبریل رب جلیل حکم فرمایا جا چندا لا جا میرے گھر دی چھت تے جا کے لا۔ مالکا کیوں؟ فرمایا آن والیاں نسلاں نو پتہ لگ جائے جدوں نبی آیا سی نا تالے شیطانی اڈیاں تے لگے سن تے جیڑا برکت والا گھر سی اودے تے جھنڈے لہرائے گئے سن۔ ہن بھی 12 والے دن ویکھیا کرو جتھے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے تے جتھے جھنڈیاں تے جھنڈے لگے ہون سمجھ جانا یہ برکت والے گھر۔ مینوں کہندا جب حضور چلے ہی گئے ہیں تو میلاد کیسا؟ حضور جدوں چلے ہی گئے تو میلاد کادا مناندے؟ میں کہ میرا نبی تے ایک واری گیا سی تے کائنات دا نظام رک گیا سی۔ حضور فرماندے میں معراج تے چلیا، کنڈی ہلدی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا کفیت ہوئی ہے، کنڈی ہلدی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماندے نے آقا نے کائنات دی جان جدوں سرکار نے جہاناں نو چھڈیا تے جان نکل گئی، جتھے کنڈی ہلدی سی اوتھے رک گئی، جتھے پانی چلدا سی اوتھے رک گیا، جتھے بستر گرم ہے ساکت ہو گیا، کائنات دا نظام رک گیا۔ آقا واپس آئے، جان آ گئی تے نظام چلنے لگ پیا، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چل جا رہا ہے۔ میں کہ جدوں گئے سن وہ نظام رک گیا سی، اگر ہمیشہ واسطے گئے ہوتے یہ نظام رک جاتا۔ آج ذکر میلاد اس سے تو ہو رہا ہے، فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، فوجوں نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
آج حضور ہیں تو ذکر میلاد ہو رہا. اور اگر کسی مولوی نو پھر بھی یقین نہ آوے تو شیشے اگے کھلو جائے تے اکھاں بند کر کے سوچے پہلیاں امتاں تے ایک گناہ کر دیاں سن تے انہاں دے چہرے بدل جاندے سن تے پھر سوچے میرے تے کوئی گناہ نہیں تے جے دل گواہی دے پہ سارے ہی تیرے وچ ہے نے پھر اکھاں کھول کے شیشے وچ ویکھ لئی جے تیری شکل نہ بدلی ہوے تے سمجھ جائیں آقا آج بھی زندہ ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ان پر عذاب اس لیے نہیں آتا ان میں تم رہتے. حضور آج بھی ہیں. حضرات توجہ کرو. حضرت آمنہ پاک نبی پاک دی امی جان آپ فرماندیاں سرکار تشریف لے کے آئے خرج منی نور میرے وچوں نور خارج ہویا اپنے کوٹھے تے لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے. وہ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک میں ہو سکتا ہے حضرت آمنہ مکے چ نے کہ حضور دے آن نال زمانہ روشن ہو گیا تے مکے تے وچ لیٹ کے تے ملک شام دے محل دا نظارہ کیتا. میں کہ جدوں نور اپنی تبانی چمکے نا تے سامنے والیاں چیزاں دا وجود ختم ہو جاندا. یہ دلیل دے دینا میں اللہ نہ کرے کسی دی ہڈی تے چوٹ لگ جائے تے ایکسرے کھچوان واسطے جاندے ہو نا تے جدوں ایکسرے دی لائٹ یکدم پیندی ہے نا تے تہاڈا ماس تے اندر گوشت تے ناڑاں تے خون شون ہر شے ختم ہڈی سامنے. بے انصافی نہ کرو. ایک باری ایک تے مینوں لیٹ تو ہاں تقریر دتی تو ہن تسی میرے نال انج کرن لے آ فرنٹ سیٹ والا یا سبحان اللہ. گوڈے تھلے کر لو. عادت عبادت فرق کرنا سیکھو. تہاڈی مہربانی. گوڈے اتنے کھڑے کر کے بہنا ساڈی عادت ہے. محفل پاک کے دو زانو ہو کے چوکڑی مار کے بہنا عبادت. اسی عبادت کر رہے ہیں. مہربانی توجہ بھائی. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ایسا نور چمکیا. اعلیٰ حضرت فرماندے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. آ کے گودی آمنہ دی رنگ لایا نور نے. آگے گودی آمنہ دی رنگ لایا نور نے. ہو گیا چانن جدوں جلوہ دکھایا نور نے. گیا چانن جدوں جلوہ دکھایا نور. حضرات دی مکار توجہ کرو. حضرت آمنہ پاک دی گود حضور تشریف لے کے آئے. حضرات نبی پاک دی گھٹی جان حضرت صفیہ فرمانیاں بچہ پیدا ہو جائے سب تو پہلا دائی بچے دا ناڑو کٹ دیو. ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا دیکھ کے حیران رہ گئی. آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ. ایک بندہ کہندا شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی. میں کہا نا ہے ہی کوئی نہ. آندا دلیل کی ہے. میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چو تے خوراک دا محتاج ہوندا ہے. اوے ماں دے پیٹ وچوں خوراک ناڑو دے ذریعے بچے دے پیٹ وچ جاندی ہے. اس واسطے ناڑو ہوندا ہے میرا نبی نور ہے. او ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج نہیں سی. اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی نہ. پھر فرماندیاں نو غسل دین دا ارادہ کیتا ہے. سرکار دیاں بلیر زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں.
حضور دیاں واللیل زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے جے اگر تسی چاہو تے رنگ پیش کر سکنا ہائے ہائے وہ زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل تھیندا اے قرآن زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل تھیندا اے قرآن انہاں زلفاں تے جیڑی ڈاکے سوا لکھ نبیاں دی لجے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل تھیندا اے قرآن انہاں زلفاں جیڑا چیرے دو جگ او صدائی اسیر زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل تھیندا اے قرآن انہاں زلفاں تو میں جدواراں حسنین دیاں میں مہاراں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل تھیندا اے قرآن آپ فرماندے ہیں پھر سرما پان دا ارادہ کیتا ہے سرکار اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لا دتیاں میں دیکھ کے حیران رہ گئی ما زاغل بصرو وما طغى دا قتل پیا ہویا ہے حضرات دی وقار نبی پاک اپنی ماں دی گود وچ میں بار بار زمین وال جا رہے ہیں حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں ہاتھ چھڈے سرکار زمین تے تشریف لے کے آ گئے ایک نبی پاک نے اپنی پشانی پاک زمین تو رکھیے ننے ننے لب ہلدے پے نے میں کان لا کے سنیا آواز آندی ہے اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت رو بخش دے اللہ میری امت رو بخش دے میں کیا پتا نہیں امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پھر رب کائنات نے نبی ایسا عطا فرمایا جڑا پیدا ہوندیا امت دا درد لے کے آ گیا حضور امت دا درد لے کے آئے تے جیڑا نبی پیدا ہوندے ہی امت دا درد لے کے آوے اس نبی دی جوانی دا کی عالم ہوگا او کدی روندا رہا جا کہ غاراں دے وچ کدی روندا رہا بے کہ یاراں دے وچ سوہنا نبی محمد مجتبی اپنی امت لئی رب نو منادا رہا رو رو کے امت واسطے دعاواں کر دے رہے ہو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں تو بیت اللہ وال ویکھیا تو بار بار میرے گھر وال جھک رہے بار بار جھک رہے میں کہ ہو سکتا وڈیرا ہو گیا نظر کمزور ہو گئی فرمایا میں غور نال ویکھیا تے واقعی میرے گھر وال جھک رہا اتنی دیر وچ ایک بچہ آ گیا آن کے کہندا سردار مبارک ہوئے اللہ تینوں پوترا عطا فرما آپ فرماندے میں جان گئے بچہ کوئی عام بچہ نہیں اعلیٰ مقام لے کے آن والا بچہ آج سنی خوشی منا لین تے فتوے لگ دیں میں کہا بیت اللہ تے فتوہ لا جڑا جوم جوم کے خوشیاں منا رہے ہیں بلکہ میرا وجدان کہندا کی کہندا ہوئے گا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کے آنے سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا آیا کملی والا آیا کملی
والا آیا کملی والا آیا کملی والا. حضرت عبد المطلب گھر گئے حضور نو جا کے چکیا تے پوترے دا نام رکھیا محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن صفت مشبہ مبالغے دا سیگا اے نا عرب پہلا کسے رکھے ہی کوئی نہیں. جیڑا آ کے پوچھدا عبد المطلب پوترے دا نام کی رکھیا ہی فرماندے محمد رکھیا ہے. آندا نام بڑا عجیب ہے. پوترے دا نام کی رکھیا ہی محمد رکھیا ہے. آندے نام بڑا عجیب ہے. حضرت عبد المطلب فرماندے نے اوے نام سن کے آکھی جاندے ہو اے نام بڑا عجیب ہے. جے پوترا تے ویکھیا ہی نہیں جے جدوں پوترا ویکھو گے بے ساختہ آکھو گے اے دے ورگا تے زمانے تے آیا ہی کوئی. اے دے ورگا زمانے تے آیا ہی کوئی نہیں. ہے ہی کوئی بس میں وہی لگا کوئی ٹائم ہو گیا. میرے بھائی وارث صاحب نے مینوں فرما رہے ہیں کدو شریف والا واقعہ سناؤ. میں کہا میں وہی سنان لگا ہوں. اچھی آکو سارے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نو تے کردا کی جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پیلیاں وچ سبزیاں بیج دین تے منڈیاں وچ فروخت کردے اے وی سبزی بیجدا ہے مدینے دی منڈی وچ فروخت کردا ہے. آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے. او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردا سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہے. ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا ہے. سارے غلام نظر نیویاں کر کے بیٹھے نے. اے غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے. آقا فرماندے نے انج کیوں وینا ہے؟ کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے. او کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے؟ اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کردا ہے. ہن دیوانہ روز آ جاندا روزانہ آ جاندا پیراں کو مرید روز آ کے بھوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرن آ جانا. کدی پیراں نو بھی سوٹ لیا کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ چ روز آ جانا کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی ہے. اونے کہ مینوں اینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے؟ کہ حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے. اونے کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہاں نو تو کے رومال وچ بن لینا. جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا. حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا روزانہ کدو لے کے آ جاندا. آقا فرمایا بلال کا حکم ہوئے فرمایا باہر مکسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے. ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا. حضور کی ہونا چاہیے؟ آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا. اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گئے. آقا کھجوراں ظاہر نو بڑا دتیاں. ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نال لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے. وہ دستا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی میرا یار ایم این اے میرا یار. جٹا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام. حضرات منڈی جانا بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا. کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہوں. لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے. لوکی مذاق کردے نے انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے. وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندا چھٹکاں کڈ لیندا. کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل توفیاں تک چلی گئی ہے. آقا مینوں تحفے دے میں اپنے آقا نو تحفے دینا. اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے.
حضرات لوکی مذاق کر دینے سر نکرے بیٹھ جاندہ ہے چھم چھم کھانے چتھو جاری کسی کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یہی بے کار جاتا ہے حضرات وجہ کر روندا کہندا مولا میں کوئی غلط کام نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بارگاہ چ آ گیا عرض کیتی آقا ظاہروں منع کرو وہ منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں وہ لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینے پھر جیب چھت پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہیں حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرو آقا فرمایا غلاموں وہ ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے پیار دے پرچار کردا ہے لوکی مذاق کر دینے پر دن چل لین دیو وہ منڈی جائے گا اساں منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال وہ دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانے آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی ویچن والے ہوندے نو انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مل چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جاواں تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گئی حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو بڑے چنگے کدو نے ادھر وعدہ نہ گئے ادھر منڈی آ گئے اے جو تساں سنن والوں آکھیا تے حق تے نہیں ادا پہ کر دے تساں کوئی مزہ نہیں آ رہا مینوں پڑھن دا کم از کم بندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تے آکھے مینوں پتہ لگے جیوندے اللہ اکبر توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ گئے ہر بندے دے دل وچ خیال ہونا ہے کہ انہیں ٹوکرا ایتھے رکھیا ہونا ہے تے حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے وہ دی کانڈ ول اساں کسے نو مذاق کرنا ہوے کوئی بندہ پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوے نا تے دبے دبے پیر جانے ہیں اودیاں اکھاں کے ہاتھ رکھ کرنے ہیں دساں والا میں کون ہاں تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تا کدا دسے گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں کھانگے ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا میں کونا تسی کہندے ہوگے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لپن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب اتھے موجود نے انہوں پتہ کیا ہونا لگا ہوئے گا جدی کانڈ نال آقا دا سینہ باغ لگا پتہ لگ گیا تسی آکھو گے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندا جملہ تو سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا میں کونا تے دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جے میں کہہ دیتا رب دے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھڈ دینا آئے آقا جپا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا میں کون اگے ہولی بولدا سی ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوکو اوے نہ لو گے پیسہ ہو گے اوے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی
اگے ہولی بولدا رہا ہے ہن روڑا پا کے تھوڑی منڈی نو مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے اوے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا اے لوکو جدے بارے مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب ہے آپے ہی آ کے چپا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں کدے دل وچ خیال ہے میں سارا دن کھلوتا رہا تے انہیں نہیں بولنا اینوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کوجے دا مل کنے لانا آقا فرمایا چپ کر جا جدا مول محمد لا دے ہائے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتا ہے غلام کہتا میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کنے سنو بھاواں نہ میں سونی تے نہ گن پلے نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی کن یار مناواں یہ دکھے ہمیشہ رہسی باہو کت روندی نہ مر جاواں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خلیفے کی جو تھی ہاں جی آندے نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کداں تے چوتھے کداں اللہ اکبر یہ سب تو پہلی گل تے وے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دا اے او صحابی ہے جدی صحابیت قرآن دی نس تو ثابت ثانی السنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ابو بکر پاک ہوں قرآن نے صحابیہ کیا دوسرے نمبر تے یہ گل ذہن وچ رکھ لو بہت سارے لوگ نے جنہاں دے ذہناں وچ بہت زیادہ اختلاف نے لیکن یہ گل ذہن وچ رکھ لو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اے اول العظم صحابہ بچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلفاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تو سب تو پہلی مسجد جڑی تعمیر حضور نے کی تھی اس مسجد دا نام مسجد قباء آج بھی تسی عمرے تے جاؤ مسجد قباء وچ 2 نفل پڑھو تے اندے عمرے دا ثواب ہے اچھی آگ چھڈو سبحان اللہ میں حیران ہاں ویسے تواڈے تے مینوں 29 سال ہو گئے نے تقریراں کردیاں میں نہیں جی اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردا ویکھیا انہوں فورے کہا ڈر پیا ہے جے کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے تینوں چنگی موت بھی کوئی نہیں دعا کریا کرو موت آوے تے حضور دا کلمہ زبان تے ہوئے سب تو پہلی مسجد کیڑی تعمیر کیتی ہے مسجد قباء اس ویلے حضرت علی پاک نال نہیں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نو اپنے بستر تے لٹا کے گئے امانتاں واپس کر کے آ جائیں جدوں مسجد دی تعمیر شروع کیتی نا نبی پاک نے سب تو پہلی اٹ اپنے ہاتھ نال رکھی تے پھر حضرت ابو بکر نو بلایا
دوسری اٹ حضرت ابو بکر پاک کو رکھوائی، پھر حضرت عمر نو بلایا، پھر تیسری اٹ انہاں کو رکھوائی، پھر حضرت عثمان نو بلایا، پھر چوتھی اٹ انہاں کو رکھوائی، پنجویں اٹ پھڑ کے سرکار نے فرمایا یہ اینٹ علی کے نام کی ہے۔ محدثین اس حدیث دی شرح تے جرح وچ لکھ دینے کہ اے ظاہری طور تے مسجد قباء دی بنیاد سی، لیکن حقیقت وچ یہ خلافت کی بنیاد تھی۔ دوسری مسجد کیڑی بنائی؟ مسجد نبوی، ادو حضرت علی اتنے موجود سن۔ ترتیب نہیں رکھن دی پھر ہوئی ہے، پہلی اٹ حضور نے اپنے ہاتھ نال رکھی، دوسری اٹ حضرت ابو بکر پاک کو رکھوائی، تیسری حضرت عمر پاک کو، چوتھی حضرت عثمان پاک کو، پنجویں حضرت علی کو۔ پھر اس حدیث دی شرح وچ تے اس حدیث دی تفسیر وچ علماء لکھ دینے کہ ظاہری طور پر تو یہ مسجد نبوی کی بنیاد تھی، لیکن حقیقت میں یہ خلافت کی بنیاد تھی۔ ہون توجہ کرے، شاہ دی حدیث میں تواڈے سامنے عرض کرن لگا، ترمذی پاک نے اس نقل کیتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ حضور میرے گھر موجود سن تے کنویں دے وچ آپ لتاں لٹکا کے بیٹھے نے، ڈیرے تے کھوہ تے۔ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وفتح لہو وابشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول تے جیڑا دروازے تے آیا انہوں نالے تے دے جنت دی بشارت، تے نالے دروازہ کھول۔ ہن حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اج دریائے رحمت جوش اچھے جنتاں ونڈیاں جا رہی ہیں تے کدی میرا بھرا ہی آ جائے۔ جا کے دروازہ کھولیا تے ابو بکر سامنے کھلوتے ہیں، آپ نے جنت دی بشارت دیتی، آئے اندر، نبی پاک نے حضرت ابو بکر نو اپنے سجے پاسے بٹھا لیا، اے سجا کھبا میرا تیرا ہے، حضور دے دوویں سجے نے، اینو تسی سمجھ نہیں سکتے جڑی میں گل کی، حضور دے دوویں سجے نے، اے جڑا سجا کھبا ہے ساڈے نے، ایدی مثال میں دے دینا، میرے نبی پاک نے انج کر کے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا میرے کوئی ایس ہاتھ دی مثال پیش کر سکدا ہے؟ حضرت علی اٹھے حضور دے کول آ گئے، اے ہاتھ چومیا، اینو پھڑ کے اے چومیا، اینو پھڑ لیا، اے چومیا۔ حضور فرمایا میں تینوں پوچھیا میرے ہاتھ دی مثال پیش کر، تو دوویں ہاتھ چومی جانا ہے۔ حضرت علی عرض کر دین حضور علی نو اے ہاتھ اے دے ورگا تے اے ہاتھ اے دے ورگا لگدا، ورنہ زمانے تے تیرے ہتھاں دی تے مثال ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجا کھبا دایاں بایاں یہ ہمارے ہیں، خیر تے شر دے پہلو بھی ساڈے وچ نے، میرے نبی نو اللہ نے ایک ہی پہلو دیتا ہے، وہ خیر دا شر دا پہلو عطا ہی نہیں فرمایا۔ دوبارہ پھر دروازہ کھڑکیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ وفتح لہو وابشرہ بالجنہ، دروازہ کھول تے جڑا دروازے تے انہوں جنت دی بشارت دے۔ پھر سوچن لگ پے کدی میرا بھرا آ جائے، دروازہ کھولیا تو سامنے حضرت عمر کھلوتے ہوئے، نبی پاک نے دوسری طرف بٹھا لیا، تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھڑ گیا، سرکار نے فرمایا وفتح لہو وابشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہم، ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول تے جڑا دروازے تے آیا ہے انہوں جنت دی بشارت دے، تے جڑا ہن دروازے تے آیا ہے زندگی وچے دے اوتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جانے۔ دروازہ کھولیا تو سامنے حضرت عثمان غنی کھلوتے ہوئے، حدیث ایتھے ختم ہے، اگے نہیں، حدیث ایتھے مک گئی، لیکن علماء کرام محدثین ایتھے لکھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وفتح لہو وابشرہ بالجنہ کہ دروازہ کھولتے جڑا بوئے چاہے انہوں جنت دی بشارت دے، تو دروازہ کھول لیا تو پہلے نمبر تے ابو بکر دا آونا، تو دوجے نمبر تے حضرت عمر دا آونا، تو تریجے نمبر تے عثمان دا آونا۔ اس گل دی دلیل ہے پہ جے چوتھا آوندا تے علی آوندا جو ہے تھوڑی، اور اے کوئی ہور نہیں کل رہا، اے اللہ کل رہا ترتیب بات۔ تو فرمایا یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ظاہری طور پر پہلے ابو بکر آ رہا ہے، پھر حضرت عمر آ رہے ہیں، پھر حضرت عثمان آ رہے ہیں، ظاہری طور پر یہ آ رہے ہیں، لیکن ان کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر آئے گا، ابو بکر کے بعد عمر آئے گا، عمر کے بعد پھر عثمان آئے گا، عثمان کے بعد علی آئے گا۔ اور اگر کسے دے دل چ بھی نکھیڑ ہوگی
کہ تساں تے حضرت علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے حضرت علی دا مرتبہ گھٹا دیتا ہے. چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کر کے علی دا مرتبہ گھٹا دیتا ہے. تو میں پوچھنا چاہنا معذرت نال اگر چوتھے نمبر تے علی دا مرتبہ آ کے گھٹ گیا 1,24,000 تو بعد نبی پاک آئے نے کنا مرتبہ گھٹیا ہے؟ وہ آکھے گا نبیاں دا سردار ہے. پھر تسی آکھو اے ولیاں دا سردار یا کسے دے اگے پیچھے آؤں نہ کسے دے مرتبے کٹ دے. نہیں اے ذہن وچ رکھ. لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ مسلم عقیدہ ہے بعد از انبیاء افضل البشر اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہے توجہ. اور محدثین نے بھی رکھے ہیں قیامت والے دن جتھے نبیاں دیاں صفاں لگیاں ہو گیاں سب تو اگے مصلی میرے تے تیرے آقا دا ہوئے گا تے جتھے امتاں دیاں صفاں لگیاں ہو گیاں سب تو اگے مصلی سیدنا صدیق اکبر دا ہوئے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. ہے توجہ تہاڈی اس واسطے پائیو میں خود سید ہاں.